اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تحویل قبلہ کے متعلق یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا پچھلی آیتوں کے اندر کہ محبوب ہم ان قریب جو ہے وہ آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ جس دن قبلہ تبدیل ہونا تھا، کیونکہ 17 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ چکے تھے، تو ایک دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو بار بار دل میں خیال آ رہا تھا کہ آج قبلہ تبدیل ہو جائے تو پھر مزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر وہ ادا بیان فرمائی ہے جس ادا کے ساتھ محبوب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی، اس ادا کو بھی ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضور بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے بھی شاید اب وہی آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے۔ ابھی 2 رکعتیں ہی پڑھی تھی، حالانکہ نماز کے بعد بھی آ سکتی تھی، لیکن صرف 2 رکعتیں پڑھی تھی ظہر کی، 2 رکعتیں ابھی رہتی تھی۔ تو دیکھیں اب اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا۔ یہ جو بار بار اپنا چہرہ آپ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں نا کہ محبوب ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی یار ایسی اداؤں کو بھی کسی نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ چلو ڈیمانڈ کا یا دعا کا ہونا یہ اور بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی ساتھ بیان فرما دیتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ اٹھا رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو پھیر دیں گے۔ کس قدر؟ قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جدھر آپ کی خوشی ہے۔ جہاں آپ خوش ہیں ہم آپ کو ادھر ہی پھیر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا ابھی اتنی بات کی ہی تھی، پھر ساتھ ہی فرما دیا، پہلے فرمایا پھیر دیں گے، پھر فرمایا فول وجہک، آپ پھیر لیجئے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے اتنا کہا کہ ہم پھیر دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یار پھر جب کہہ دیا ہے تو پھر پتہ نہیں کب کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا محبوب فول وجہک، ابھی اپنا چہرہ پھیر لے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ ٹھیک ہے یار، ہے اتنا کوئی پیار والی کوئی باتیں، کوئی قرآن ہے نا پیار کی اداؤں کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یاد رکھے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بارگی جو ہے وہ کتابیں عطا فرمائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے لے آئے، زبور عطا فرما دی گئی، صحیفے آئے لے لیے گئے۔ قرآن پاک 23 سالوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے محبوب کی ادائیں بنتی گئی ہیں، رب انہی اداؤں کے ساتھ قرآن پاک کو نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، دشمن اگر آ کے محاصرہ کر لے، ہجرت کی رات دشمن آ کے محاصرہ کر چکے ہوں کہ آج رات ہم نے خاتمہ کر دینا ہے، اللہ سے استغفر اللہ شہید کر دینا ہے، بات ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رب فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محبوب اگر چادر اوڑھ کے اپنا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ بھی جائیں تو رب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے تھوڑا سا اٹھ کے آ رہا رب کی بارگاہ میں۔ تھوڑی سی تنگی محسوس ہو جائے، یار کیسی بات ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے جبریل نہ آئے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمزدہ ہو جائے نا، رب تسلی دینے کے لیے جبریل کو بھیجے۔ فرمایا محبوب کو کہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب حسین چہرے والے، رب بھی بلا آپ کو چھوڑے گا، اگر وہی تھوڑی دیر نہیں آئی تو کیا ہو گیا۔ تو جیسے جیسے محبوب کی ادائیں بنتی گئی ہیں ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا گیا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا پہلے کیا فرمایا تھا، کتنی یار پیاری ادا ہے۔ فرمایا محبوب ہم پھیر دیں گے آپ کو، ترضاها، کدھر؟ جدھر آپ کی خوشی ہے، میری خوشی نہیں، ہاں جدھر آپ کی خوشی ہے۔ یہی وجہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، فرمایا ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے اور رب اپنے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مالک تو راضی ہو جا، انبیاء، علماء، اولیاء، صحابہ، دنیا کائنات کے اندر فرشتے، انسان، جنات، ہر کسی کی خواہش ہے کہ مالک تو راضی ہو جائے۔ واحد محبوب کی ادا ہے جس میں رب چاہتا ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔
والا سوف یوتی کا ربوں کا فتردا، قیامت والے دن ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ مالک تیرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، تو ہم سے راضی ہو۔ رب فرما رہا ہے محبوب قیامت والے دن سب سے پہلے میں آپ کو راضی کروں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، پہلے محبوب کو فرمایا گیا، پھر پوری امت مسلمہ کو فرمایا گیا۔ فرمایا وحیث ما کنتم، فرمایا امت مسلمہ تم جہاں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرا، جدھر میرے محبوب نے اپنا چہرہ انور پھیرا ہے تم بھی سارے ادھر ہی پھیر لو۔ ٹھیک ہے، ساری امت مسلمہ بھی اب ادھر پھیر لے، کیونکہ حضور نے جو پھیر لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں نا یار، کمال نہیں ہو گیا؟ صرف محبوب کی خواہش پر پہلے اس کو پورا کیا گیا، پھر ڈائریکٹ آپ خطاب کر رہا ہے پوری امت مسلمہ کو۔ فرمایا اب کیونکہ میرے محبوب نے ادھر چہرہ پھیرا ہے تو فلہذا وحیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، جدھر ہی کھڑے ہو، اب کیا کرو، فولوا وجوہکم شطرا، فرمایا خبردار اب کسی نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اب جہاں محبوب نے چہرہ پھیرا ہے تم بھی ساتھ پھیر لو۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا، اگر کوئی شخص کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، نماز کیوں؟ کیونکہ حضور نے جو ادھر منہ کیا ہوا، تو کون سا پاٹے خواہ ادھر نماز منہ کر کے نماز پڑھنے والا؟ حالانکہ وہ بھی رب کا گھر ہے، وہ بھی دونوں بیت المقدس ہو کعبہ ہو ہے تو رب کے گھر، لیکن محبوب کا رخ انور جب ادھر ہے، اب کوئی شخص ادھر منہ کر کے نماز پڑھے رب قبول، حالانکہ کرے بھی رب کی عبادت، اس کے باوجود ہی قبول نہ کرے۔ اور محبوب نے جب رخ انور اب کعبے کی طرف پھیرا ہے، فرمایا اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی شخص بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا رب اس کی عبادت کو قبول۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی بات ہے یار، کدی سوچے یار قرآن انج بھی مزہ کردا۔ آگے دیکھیں جی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، فرمایا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، کون سے؟ یہ بڑے بڑے خبیث یہودی اور عیسائی، فرمایا ان کو جو کتاب دی گئی ہے نا، ان خبیثوں کو، انَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جانتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ادھر منہ کیا ہوا تھا ابھی ادھر منہ کیوں کر لیا ہے، میں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبی کی نشانی یہی ہوگی جس کا لقب ہوگا ذو القبلتین، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا۔ جاننے کے باوجود بھی یہ چبلے مار رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، رب ان کے کرتوتوں سے، اما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یعملون، رب ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس، یعنی یہودی اور عیسائیوں کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی لے کے آؤ، ما تابعوا قبلتک، یہ تمہارے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ آپ ان کے سامنے چاند کو ٹکڑے کر دے، آپ ان کے سامنے درختوں کو چلا دے، آپ ان کے سامنے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دے، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ مرضی کر لے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو شک ہوتا تو وہ دور ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو حسد کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ یار رب کیسی بات فرما رہا ہے، فرمایا کہ تم ان کو جتنا مرضی نشانیاں دکھا لو، جتنا مرضی ان کو یقین دلاؤ، میاں ہم تمہارے غلام ہیں، اللہ پاک کی قسم ہے پورا پاکستان تمہارا غلام ہے، لیکن پھر بھی مانیں گے؟ لیکن ہماری حکمران تلوے چاٹ چاٹ کے تھک گئے ہیں، ہر قسم کا یقین دلوایا ہے۔ مشرف نے جب وہ بش آیا تھا نا، مشرف، اس نے ننگی بچیاں نچائی تھی اور اس نے اس کو کہا تھا، اس نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، سب کچھ تو کر لیا ہے۔ مشرف نے میراتھن ریس کروائی، صرف کیا ہے، یورپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو بھئی ہم اب پاکستان جو ہے وہ جناب روشن خیالی کی طرف آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے، مشرف سے راضی ہوئے؟ رب نے فرما دیا بھئی لن تردان کل یہود ولن نصارا، یہ کبھی راضی تم سے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں پھر بھی یہی بات دہرائی گئی ہے، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، تم ہر قسم کی نشانی ان کو دکھا دو، ما تَبِعُوا قِبْلَتَکَ، یہ تمہارے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں جی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تم بھی ان کے قبلے کے تابع نہ ہو جانا۔ جب انہوں نے تمہارے سچے نبی کو نہیں مانا ہے، بے شک نبی ان کے بھی سچے ہیں لیکن وہ ان کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے، اب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، جب انہوں نے تمہارے سچے نبی کو نہیں مانا ہے تو تم بھی اب ان کے پیچھے لگ کر ان کے پیچھے ان کے قبلے کی طرف نہ ہو جانا۔ لیکن ہو گیا کہ نہیں؟ جو کچھ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کرونا آ گیا، ساری قوم ساری امت مسلمہ آنکھیں بند کر کے، اب کرونا کدھر گیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ٹچ بیماری جو آئی تھی ٹچ موبائل آیا، پھر ٹچ بیماری آئی ہے، ساری قوم مان کے تھے وہ واقعی کرونا ہے بھائی، کرونا ہے۔
ساری قوم جو ہے وہ منہ پہ پھٹی چاڑ کے لگی پھرتی ہے. ہمارے حکمران تو آج تک پھٹی منہ پہ لگائی پھرتے ہیں, دیکھا نا. ہائے 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 ہائے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, رب نے اب ان کا پول کھولا ہے. وہ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں تمہاری بات نہیں ہے, یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. ایسا نہیں کہ ان کی آپس میں بنی بنائی ہے, یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں. یہودی اور اس نصرانی جو ہے, یہ خود آپس میں ان کی کون سی پپیاں جپھیاں لگی ہوئی ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہٹلر نے کتنا یہودی مارا ہے جی, لیکن دیکھو اس بندے کی سیاست چیک کرو. اس نے کہا تھا اس لیے تھوڑے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ امت کو سمجھ آئے, یہ پوری دنیا کو سمجھ آ جائے کہ یہودی مارنا کتنا ثواب کا کام ہے. ہاں, یہ ہٹلر نے کہا تھا, اس نے کہا میں نے سارے یہودی مار دیے, بس تھوڑے سے تمہارے لیے بچا کے جا رہا ہوں. تم یہ نہ کہنا کہ جناب یہ بہت بڑا ظالم تھا, تمہیں آپ پہ پتہ چل جائے گا کہ یہودی کو مارنا کتنا بڑا کام ہے. وہ جو شاہ فہد تھا نا, شاہ فہد, غالباً شاہ فہد تھا میرا خیال ہے, فیصل سے پہلے تھا نا وہ, ہاں شاہ فہد تھا. شاہ فہد سے کسی نے سوال کیا, اس نے کہا جناب آپ کا پسندیدہ کام, اس نے کہا اسرائیل کو تباہ کرنا یہ میرا پسندیدہ کام ہے. آج ہے کسی کے پاس غیرت اتنی؟ شاہ فہد نے کہا تھا, اس نے کہا اسرائیل کی تباہی بس یہی میرا پسندیدہ کام ہے. آج یہ غیرت کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے, ہاں کرسی تھی تب کہتا تھا کنجر کہ جب جنگ چھیڑ دیں, کیا کریں کیسے کریں. ٹھیک ہے, کل بوشن بھی اس کے, وہ ابھی نندن بھی ان کے جا کے جیب میں ڈال کے آیا تھا, سارا کچھ. اب کہتا جہاد کرنا ہے, مجھے ووٹ دو بس. اب جہاد یاد آیا جب کرسی اتر گئی ہے, جب کرسی پہ بیٹھا تھا تب جہاد یاد نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ان اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم, میں خبردار, یہ ہر کسی سے بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے, والا ان اتبعت, جو بھی سننے والا ہے, اگر تو نے ان کی اتباع کی, ان کی خواہشات کے پیچھے چلا, ان کی منمانی کرو, جو وہ کہتے گا تو مانتا گیا, من بعد ما جاءك من العلم, اس کے بعد تجھے تیرے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آ چکا ہے, اس کے باوجود بھی اگر تو نے ان کی مانی, انک اذا لمن الظالمین, پھر یاد رکھ ظالم تو ہی ہوگا. جب رب نے فرما دیا یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے نہ چلو, تو پھر تم نے رب کی نہ مان کے تو نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے نا. دیکھیں نا جی, قرآن تو واضح لفظوں کے اندر بتا رہا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ تمہارے ساتھ پیار نہیں کرتے, یہ تمہارے خیر خواہ. یار اتنی الفاظ ہیں, ہاں تم اولئک تحبونہم, تم ان سے محبت کرتے ہو, لا یحبونکم, یہ تم سے محبت ہی نہیں کرتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں, اس کے باوجود بھی قوم کہے نہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. تو اب واضح الفاظ ہونے کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو سمجھ نہیں آتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی ہم نے تجھے قرآن بھی دے دیا, ہم نے تمہیں رسول اللہ کا فرمان بھی دے دیا, ہم نے واضح طور پر تمہیں سمجھا دیا کہ ان کے پیچھے نہ چلنا. اگر پھر بھی تو ان کے پیچھے چل رہا ہے تو پھر تو خود ہی ظالم ہے. قیامت کے دن پھر اتنا شکوہ نہیں بنتا کہ جناب پھر مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہودیوں کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. ہم نے تمہیں واضح طور پہ بتا دیا ہے. آگے دیکھیں جی, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, کون؟ یہودی اور عیسائی. یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب, جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے, یعرفونہ, یہ میرے محبوب کو جانتے پہچانتے ہیں. اور کیسے جانتے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناہم, جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے نا, کیونکہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, کلمہ بھی پڑھ لیا انہوں نے. تو فاروق اعظم نے ان کو بلا کے فرمایا یہ جو آیت ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ فاروق اعظم عبداللہ بن سلام سے پوچھ رہے ہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا جناب بات سیدھی سی ہے, ہم اپنے بیٹوں کو ان کی ماؤں کی وجہ سے پہچانتے ہیں. ہماری بیویوں نے کہہ دیا یہ تمہارا بیٹا ہے, ہم نے مان لیا. ہمیں تو نہیں پتہ یہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے, ہم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیویوں کے کہنے پہ مانا ہے. کائنات دنیا جہان کے اندر یہ اصول ہی یہی ہے کہ کسی بھی شخص نے اپنی اولاد کو مانا تو وہ تو ماں کے کہنے پہ مانا ہے. اس نے کہا بھی یہ تمہارا ہی ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کا ہے, لیکن ماں نے کہہ دیا, عورت نے, بیوی نے کہہ دیا بھی یہ آپ کا ہے, تو پوری دنیا کے مرد مان رہے ہیں. ایسی ہے نا, اور تو اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کیونکہ عورت ہی جانتی ہے کہ یہ کس کا ہے. لیکن عورت نے ایک بار کہا, ہم نے اپنے بیٹوں کی تصدیق کر دی, ٹھیک ہے بھئی ہمارا ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا رب نے بار بار اپنی کتابوں کے اندر فرمایا میرا نبی ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. پھر کیوں نہ مانے؟
ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اٹھ کر جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے ماتھے پر بوسہ دیا. ٹھیک ہے نا. کہا عبداللہ خدا کی قسم آج اس آیت کی سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے. عرض کی حضور ہم نے اپنے بیٹوں کو عورتوں کی وجہ سے پہچانا ہے لیکن ہم نے اپنے نبی کو جو ہے وہ رب کے کہنے پر پہچانا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ بھی برحق ہے, یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا نبی بھی سچا ہے, یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے, لیکن کیا کرتے ہیں؟ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الحق من ربک کا فرماؤ سننے والوں یاد رکھو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ قبلے کا بدلنا یہ بالکل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین خبردار شک میں نہ پڑ جانا. یار رب کس طریقے سے بتا رہا ہے؟ خبردار شک میں نہ پڑ جانا, یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے. اب جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا تازہ وہ تو اسلام سے پھر گئے, لیکن جو صاحب ایمان تھے وہ اس وقت بھی ساتھ کھڑے. انہوں نے کہا بھائی کام ہے ان کے غرض سے یوں ہوا کہ یوں ہوا. ہوتا ہے نا, کام ہے ان کے غرض ہے ان کے کام سے یوں ہوا کہ یوں ہوا. بس جہاں رب نے کہہ دیا ہم نے سر جھکا دیا. ہمیں کون سا مسئلہ ہے کہ اس نے کہاں جھکوانا ہے کہاں نہیں جھکوانا. دیکھا نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آدم کو سجدہ کرو. سارے سجدے میں گر گئے کریں, سارے گر گئے. ایک وہ کھڑا تھا لانتی قسم کا, اس نے کہا جی میں کیوں کروں. جبریل سے پوچھا گیا ابھی تم نے کیوں کیا ہے؟ کہا ہمیں کیا لگے کہ کس کے آگے سجدہ کرنا ہے کس کے آگے نہیں کرنا. جہاں اس نے حکم فرما دیا ہم نے سر کو جھکا دیا. میرے سر کو در تیرا مل گیا مجھے اب تلاش حرم نہیں. بس ٹھیک ہے, جہاں تو نے جھکا دیا بس. ہم بندے کا کام ہی یہی ہے کہ جو حکم رب کا آ جائے چپ کر کے مان لے. اس کے اندر کیا حکمت ہے کیا مصلحت ہے یہ بندے کو پوچھنے کی ضرورت. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا جی آگ میں جا رہا ہوں کون سی حکمت ہے, بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں کون سی حکمت ہے. آج لوگ حکمت پوچھتے ہیں جی پھر روزہ جو رکھے پھر اس میں حکمت کیا ہے. بھئی حکمت کا کیا مطلب ہے؟ جب رب نے حکم کر دیا مسلمان کا کام یہی ہے کہ اس کو سمجھ آئے نہ آئے, اس کے اندر کوئی بات اس کو معاملات کے اندر کوئی سمجھ آئے, حکم کے اندر کوئی بہتری نظر آئے یا نفع نظر آئے یا نقصان نظر آئے, بظاہر اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بس اتنا کام ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. فرمایا مومن بندہ تو ہے ہی جس جب اس کو حکم کر دیا جاتا ہے چپ کر کے سر کو جھکا لیتا ہے. بس ختم. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.